بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء اور اس کے مصنف ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار۔ آپ باب نمبر 11 صفحہ 67 پر لکھتے ہیں، فرمایا کہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور بہت سے مشائخ سے شرف و نیاز حاصل کیا ہے، بہت عرصہ تک حضرت امام ابو حنیفہ کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو اولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں، اور در حقیقت آپ گنجینہ علوم کی کلید تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حقارت امیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن امام ابو حنیفہ نے سیدنا کہہ کر خطاب کیا اور اپنے نزدیک جگہ دی، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہو گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ان کا مکمل وقت ذکر و شغل میں گزرتا ہے اور ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں، اور سبق آموز واقعات یہ ہیں کہ ابتدا میں آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے، نیند کے عالم میں تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسہ ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ اب اس نے یہ جواب دیا۔ یہ سن کر آپ بہت ہی ہیبت زدہ ہو گئے، اور دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تھا تو ایک بہت ہی ذی چشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی میں پوچھنے کی سکت ہی باقی نہ رہی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت کے شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا، اور جب ابراہیم ادم نے سوال کیا کہ تم کون اور کس کی تلاش میں آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں قیام کرنے کی نیت سے آیا ہوں، یہاں رہوں گا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہے، یعنی یہ ہوٹل معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برادرم میرے بھائی، یہ سرا نہیں ہے بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ غرض کیا کہ اس کی کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد اس نے کہا اب آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا میری اولادیں رہیں گی۔ اس نے کہا ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، اور وہ جگہ اگر سرائے نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے، تو بتائیں اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور حضرت ابراہیم ادم چونکہ رات ہی کے واقعے سے بہت ہی مضطرب تھے، اس لیے اس واقعے نے اور بھی بے چین کر دیا۔ آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں، اور اسی ادھیڑ بن میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی جس سے آپ کی قلبی کیفیت دیگرگوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آ گیا، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود شکار ہو جائیں گے، اور کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے زین سے بھی یہی صدا آنے لگی، اے ابراہیم، اور آپ کو گھبرا کر اس طرح متوجہ اللہ ہوئے۔ نیشا پور کے قرب و جوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک حضرت عبادت میں مصروف رہے، اور جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، اور باقی بچی ہوئی رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے، اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار میں چلے جاتے۔ موسم سرما میں یخ بستہ پانی کو جس نے برف کی شکل اختیار کر لی تھی توڑ توڑ کر آپ نہائے اور پوری رات عبادت میں مشغول رہے، اور صبح کو جب ہلاکت امیز سردی محسوس ہونے لگی تو آپ کو آگ کا خیال آیا، اور ابھی اسی خیال میں تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کس نے پشت پر گرم پوستین ڈال دی ہو، جس کی وجہ سے پرسکون نیند آ گئی ہو، اور جب بیداری کے بعد دیکھا تو ایک بڑا اژدہا تھا جس کی گرمی نے آپ کو سکون بخشا۔ یہ دیکھ کر آپ خوف زدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مالک، تو نے اس کو میرے لیے وجہ سکون بنایا، لیکن اب یہ قہر کے روب میں میرے سامنے ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اژدہا پھر سے زمین پر مارتا ہوا
پھن مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب عوام کو آپ کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو گیا تو آپ نے اس غار کو خیر آباد کہہ کر چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو سعید نے اس غار کی زیارت کر کے فرمایا کہ اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جاتا، جب بھی اسے اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ کے چند روزہ قیام سے موجود ہے۔ اور صحرائی سفر میں آپ کی ایک ایسے خدا رسیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی۔ آپ ہمیشہ اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اور پھر اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی وہ میرے بھائی الیاس علیہ السلام تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیعت کی اور بلند مراتب پر پہنچے۔ پھر فرمایا کہ اے مرد، ایک مرتبہ میں بیابانوں کی خاک چھانتا ہوا جب نواح عراق پہنچا تو میں نے ایسے 70 فقراء کو دیکھا جو راہ مولا میں اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، لیکن ان میں ایک فردہ ایسا باقی تھا کہ جس میں زندگی کے کچھ آثار موجود تھے۔ اور جب میں نے اس واقعے کی نوعیت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم، بس محراب اور پانی کو جزو حیات بنا کر آگے جانے کی سعی نہ کرو، ورنہ مہجور ہو جاؤ گے، اور قربت کا تصور بھی چھوڑ دو ورنہ اذیت اٹھاؤ گے، کیونکہ کسی تاب کو طاقت نہیں کہ سلامت روئے کی حالت میں گستاخی کا مرتکب ہو سکے۔ اور اس دوست سے بھی ڈرتے رہو جو حاجیوں کو کفار روم کی مانند بذریعہ جنگ تحقیق کر دیتا ہے۔ اور ہم اس بیابان میں عہد کر کے خدا کے سوا کسی سے سروکار نہ رکھیں گے، محض توکل علی اللہ کا سہارے مقیم ہو گئے۔ جب قطع مسافت کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے تو حضرت خضر سے شرف نیاز حاصل ہوا، اور ہم نے آپ کی ملاقات کو مبارک فعل تصور کرتے ہوئے اپنی سعی کے بار آور ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن اس وقت ندا آئی کہ اے عہد شکنو، اے فریب کارو، کیا تمہیں یہی عہد تھا کہ مجھ کو فراموش کر کے دوسروں سے رسم و راہ بڑھاؤ؟ سن لو کہ میں اس جرم کی سزا موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چنانچہ اے ابراہیم ادم، یہ تمام فوت شدہ لوگ اس کے قہر کا شکار ہو گئے ہیں، اگر تم بھی خیریت چاہتے ہو تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ حضرت ابراہیم نے حیرت زدہ ہو کر اس شخص سے پوچھا کہ تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو جواب دیا کہ ابھی نیم پختہ ہوں اور اب انہیں کی طرح پختہ ہو کر جان دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی جاں بحق ہو گئے۔ آپ قطع مسافت کرتے ہوئے اور گریہ زاری فرماتے مکمل 40 برس میں مکہ معظمہ پہنچے، اور جب اہل حرم بزرگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ برائے استقبال نکل کھڑے ہوئے، اور آپ نے محض اس خوف سے کوئی شناخت نہ کر سکے خود کو قافلے سے جدا کر لے، یعنی علیحدہ ہو گئے۔ اور جب خادمان اہل حرم نے جو آگے آ رہے تھے دریافت کیا کہ ابراہیم بن ادم کتنی دور ہیں، اس لیے اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک محدود دہریہ سے کیوں ملنا چاہتے ہو، ایک ملحد اور دہریہ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یہ نیاز حاصل کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد اور دہریہ تو خود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں چلا بات کا۔ اور جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اے اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شناخت کر لیا تو اس قدر عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے بھی وہیں سکونت اختیار کر لی، اور بے شمار افراد آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے، اور آپ کی یہ حالت تھی کہ حصول رزق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے اور کبھی کسی کے کھیت پر رکھوالی کا کام کرتے۔ اور جب آپ نے بلخ کی سلطنت کو خیر آباد کہا تھا تو اس وقت آپ کا ایک بہت چھوٹا بچہ تھا۔ جب اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کروا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ اور جب اس نے مشائخ حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں اور اس وقت اس نیت سے جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں کہ فروخت کر کے اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کریں گے۔ دوستو یہ دیکھا ہے آپ نے، یہ واقعہ آگے بہت لمبا ہے، اگر آپ کمنٹ کریں گے کہ مکمل واقعہ بیان کریں تو کر دوں گا۔